اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفسرین کا تبصرہ تھا کہ قرآن کا ایک نزول ہے، ایک ضرورت ہے، ایک صداقت ہے۔ نزول کا ذکر ہو چکا ہے۔ قرآن کریم انسان کی اہم ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کے 4 تقاضے ہیں، 3 تقاضوں میں جسم کی بقا ہے اور 4تھے تقاضے میں بدن کی بقا نسل ہے۔ بدن کے وہ 3 تقاضے جس میں بدن کی بقا ہے وہ مأکولات ہے، مشروبات ہے، ملبوسات ہے۔ انسان جسم کی بقا میں کھانے کا محتاج ہے۔ اگر مسلسل اس کو کھانے کا نہ ملے تو یہ دم توڑ دیتا۔ انسان کا فطری تقاضا ہے مشروبات کا۔ اگر پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی نہ ملے تب بھی یہ دم توڑ دیتا۔ سانس کے لیے یہ ہوا کا محتاج ہے۔ اگر ہوا نہ ہو، سانس بند ہو جائے تو جسم مر مٹتا۔ کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، سانس لینے کا تقاضا بدن اپنی بقا کے لیے کرتا۔ ان 3 چیزوں میں جسم کی بقا ہے۔ اور نکاح کا تقاضا بقائے نوع، بقائے نسل کے لیے۔ اگر انسان صرف کھائے، پیے اور سانس لے اور نکاح کا تقاضا سب میں نہ ہو تو موجود انسان مریں گے اور آئندہ پیدا نہیں ہوں گے، تو نوع انسان کا باقی نہیں رہے۔ تو اللہ نے انسان کو جسم سے اور روح سے بنایا تھا۔ جسم نے 4 تقاضے کیے، کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا اور سانس لینے کا تقاضا۔ تو جب اللہ پاک نے جسم کی تقاضے پوری کی، یہ فرش سے لے کر عرش تک جو کارخانہ کائنات ہے، یہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ زمین غذائیں اگاتی ہے، آسمان پانی اتارتا ہے، سانس کے لیے ہوا انتظام کرتی ہے، تو انسان کا وجود بھی باقی ہے اور انسان کا نوع، نسل جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ اب جب اللہ نے جسم کی تقاضوں کو پورا کیا تو دوسرا جو روح ہے اس کا بھی تقاضا ہے۔ جسم کی جان روح ہے، روح کی بھی جان ہے، اس کے بغیر روح زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قرآن ہے۔ چونکہ جسم اس مادی عالم کی مخلوق ہے تو اللہ نے اس مادی مخلوق میں اس کے کھانے، پینے، پہننے کا انتظام فرمایا، اور روح عالم بالا کی لطیف مخلوق ہے تو اللہ نے اس کے لیے لطیف غذا قرآن کی شکل میں۔ اللہ اس لیے اگر ہم کہیں العیاذ باللہ کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں
تو یہ ایسی حماقت ہے جیسے ایک آدمی کہے میں اپنی زندگی میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جسم اپنی بقا میں کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سانس لینے اور ہوا کا محتاج ہے، تو روح اپنی بقا میں قرآن کا محتاج ہے۔ تو جسم کی جان روح ہے اور روح کی جان قرآن ہے، یہ روح ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے تقاضوں کا انتظام فرمایا تو روح کے لیے بھی ضرور فرمایا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اگر جسم کے تقاضے پورے ہو اور روح کا تقاضا پورا نہ ہو تو جسم کی مثال جوتا کی ہے اور روح کی مثال پاؤں کا ہے۔ جیسے پاؤں جوتے کے اندر ہوتا ہے اسی طرح روح جسم کے اندر ہے۔ تو روح جسم یہ جوتے کے مانند ہے اور روح پاؤں کے مانند ہے۔ اب ایسا بے وقوف آدمی کوئی بھی نہیں ہوگا جو جوتی کی تو حفاظت کرے اور پاؤں کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ جب اللہ نے ہماری جوتے کا انتظام فرما لیا ہے تو ہماری پاؤں جو روح ہے اس کے لیے ضرور انتظام کیا ہوگا۔ اس کے لیے آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف، اور آخر میں قرآن، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ غذائیں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی معزز آدمی گھوڑے پر سوار آ جائے اور آپ اس کے گھوڑے کو تو چارہ ڈالیں لیکن مہمان کا پانی بھی نہ پوچھے، کھانا بھی نہ پوچھے، بستر بھی نہ پوچھے، تو وہ مہمان ناراض ہوگا کہ کھوتی کی تو خدمت کی ہے اور جو مالک ہے اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ جسم جو ہے یہ سواری ہے، روح اس کا سوار ہے، یہ خدا کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے۔ اب اگر ہم اس گھوڑے کو کھلائے پھیلائے اور پہنائے اور روح کا پوچھے نا تو یہ اسی میزبان کی طرح ہے جو مہمان کے کھوتے کو تو سب کچھ دے دے اور جو اصل مہمان ہے ان کو پوچھی بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ قرآن کی بھوک اس طرح رکھو کہ جیسی بھوک کے علام وقت کھانے کی چاہت ہوتی ہے اور کھانا کھانے میں لذت ہوتی ہے، اسی طریقہ سے روح میں قرآن پڑھنے، دیکھنے، سننے اور عمل کرنے کی چاہت ہو، اور عمل کرتی روح لذت محسوس کرے۔ سرت کا حسنت کا واساءت کا سیئت۔ جس طرح جسم کا تقاضا سانس ہے تو یہ ہوا کا محتاج ہے، اور اگر یہ خلا میں جانا چاہتے ہیں تو ہوا اپنے ساتھ اوپر لے جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے کھانے سے بڑھ کر، پینے سے بڑھ کر، سانس سے بڑھ کر روح کا تقاضا ہے قرآن کے بارے میں، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ کھانا، پانی، ہوا نہ ملے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ محدود زندگی ہے، اور اگر روح کو قرآن کا پانی، قرآن کی غذا، قرآن کی ہوا نہ لگے تو وہ روح ابد الآباد تک اموات غیر احیاء۔ اس لیے انسان قرآن کی اتنی چاہت دل میں پیدا کرے جتنی چاہت کھانے کی بھوک کے عالم میں، جتنی چاہت پانی کی پیاس کے عالم میں، جتنی چاہت ہوا کو سانس لیتے وقت۔ تو قرآن انسان کی ضرورت ہے، ہم سمجھے یا نہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالی،
خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت اتاری. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. میری محبت وہ چیز ہے کہ میں نے پوری انسانیت اسی پر پیدا کی ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں خدا کی محبت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم محبوب کا راستہ بھول جائے تو بھول چوک ہمارا ہے، ورنہ محبت ہے. یہ جو عیسائی گرجے بناتے ہیں، یہ ان کا عبادت خانہ ہے، یہ خدا کی تلاش میں بناتے ہیں. یہود کنیسے بناتے ہیں، یہ خدا کی تلاش میں بناتے ہیں. ہندو مندر بناتے ہیں، یہ خدا کی تلاش میں بناتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ راستہ بھول گئے، ورنہ محبت ان کے دلوں میں ہے. تو انسان محب ہوا اور خدا محبوب ہوا، اور ہر محب کی چاہت ہے کہ محبوب مجھ سے راضی. تو ہر انسان کی چاہت ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو. اب وہ رضا کیسے حاصل ہو کہ محبوب بتائے کہ ان چیزوں میں میری خوشی ہے اور ان چیزوں میں میری ناراضگی ہے. اور محبوب نے جو بتایا وہ بتایا ہوا یہ قرآن. اس نے عبادات بتائی کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے، یہ اختیار کرو. اور گناہ بتا دیے کہ یہ میری ناپسند ہے، ان سے بچو. اب یہ پسند ناپسند جو خدا نے بتایا، اس بتانے کا نام قرآن ہے. قرآن ذریعہ ہے خالق کی رضا کی، محبوب کی رضامندی کی. اور محبوب کی رضامندی اور محبت تو فطرت میں ہے، تو قرآن کی ضرورت بھی فطرت میں ہے. اس لیے انسان کھانے سے زیادہ محبت، پینے سے زیادہ محبت، سانس سے زیادہ محبت اور چاہت اپنے دل میں قرآن کا رکھے. یہ سب سے زیادہ اور اہم ضرورت ہے انسان. اللہ کتنی محبت رکھے. امام غزالی نے فرمایا کہ جتنی محبت مچھلی کو پانی کے ساتھ. اللہ مچھلی ساری زندگی پانی میں گزارتی ہے. اگر آپ کہیں کہ 1 منٹ کے لیے خشکی میں آؤ، تو پانی اس کا اتنا محبوب ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سمندر سے نکلنا میری موت، پانی میں رہنا میری زندگی ہے. تو انسان یہ سمجھے کہ قرآن سمندر ہے، میں اس کی مچھلی ہوں. جیسی مچھلی کی چاہت ہوتی ہے پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور 1 منٹ نکلنا گوارا نہیں کرتا، اسی طرح انسان سمجھے کہ قرآن سمندر ہے، میں اس کی مچھلی ہوں. اگر مچھلی اس مادی سمندر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے تو میں قرآنی زندگی سے کیسا نکلنا گوارا کروں. اس لیے قرآن انسان کی ضرورت ہے. بلکہ مچھلی تل جائے، پک جائے، کھا جائے، آپ کا پیٹ اس کی خبر بن جائے تو مچھلی کھانے والے کو پیاس لگتی ہے. اس عاشق نے وہاں بھی اپنا محبوب مانگا کہ پانی پیو. اسی طریقہ سے اگر ہم اس دنیا کی زندگی سے نکل جائے اور قبر میں پہنچ جائے، وہاں بھی قرآن کا بتایا ہوا سبق ہمیں یاد ہو. ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مچھلی سے گئے گزرے تو نہیں ہے کہ وہ تلنے کے بعد پیٹ قبر میں پہنچ کر بھی اپنی محبوب کو یاد کرتا ہے کہ میں تو جیل میں گیا، میرا محبوب میری پیچھے بیٹھ. اس لیے قرآن انسان کی ضرورت. تکوینی لحاظ سے بھی قرآن انسان کی ضرورت. دیکھو اللہ نے ہمارے اندر 2 لائٹیں لگائی، لیکن یہ دیکھنے کے لیے ناکافی ہے. اس لیے اللہ نے اس اندرونی بجلی کے ساتھ باہر آسمان میں سورج کی روشنی لگائی. دونوں ٹچ ہو جاتے ہیں تو چیز دکھائی دیتی. اگر وہ سورج ہو یہ نہ ہو تب بھی چیز دکھائی نہیں دیتی.
یہ ہے، لیکن سورج ڈوب چکا ہے، ان کے خلفاء بلب سب بجھ چکے، اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں یہ اندرونی نور کام نہیں کرتا۔ یہ عالمی مادیات میں دونوں ٹچ ہو گئے، داخلی جو آنکھ ہے اور خارجی جو آفتاب ہے، تب اشیاء رونما ہو گئے۔ اسی طرح روحانیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور عقل پیدا کی، لیکن عقل وہی کے بغیر ایسے ہے جیسے آنکھ سورج کے بغیر۔ تو اللہ نے عقل کے ساتھ ایک نور باہر سے ملایا، وہ قرآن ہے، جاءکم نور من اللہ وکتاب مبین۔ تو جس طرح آنکھیں جو اندرونی نور ہے وہ سورج کا محتاج ہے جو بیرونی نور ہے، اسی طرح عقل جو اندرونی نور ہے وہ بیرونی وحی کا محتاج ہے، اور وحی کا نام قرآن۔ اس لیے قرآن کو ہم صرف تبرک نہ سمجھے، ضرورت سمجھے، اللہ، اور صرف دوا نہ سمجھے، غذا سمجھے۔ دوا لوگ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بغیر ضرورت کی نہیں ہے، اور غذا ہر وقت استعمال کرتا ہے۔ تو ہم اس کو دارو سمجھ کر کبھی کبھار رمضان میں اس کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کو غذا سمجھ کر شب و روز اس کا استعمال کریں۔ آج کل ہم قرآن کے استعمال بطور دوائی کے کرتے ہیں، جیسی دوائی کبھی کبھار پینی پڑتی ہے، اسی طرح قرآن رمضان میں جا کر سننا پڑتا ہے، وہ بھی مسجد میں۔ آج یہ قرآن گورنر ہاؤس سے نکالا گیا، صدر ہاؤس سے یہ نکالا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، تانوں سے نکالا گیا، اور مسجد میں نظر بند ہے۔ اگر کسی نے زیارت کرنی ہو تو وہ رمضان میں قاری کے پیچھے مسجد میں آ کر قرآن سن سکتا ہے، گورنر ہاؤس میں قرآن نہیں سنیں گے، نہ صدر ہاؤس میں سنیں گے، نہ وزیر اعظم ہاؤس میں سنیں گے۔ جیسی کسی کا رشتہ دار قید ہو جائے تو اس کی زیارت کے لیے جیل جانا پڑتا ہے۔ آج قرآن کریم مسجد میں نظر بند ہے، اگر کسی نے اس کی سماعت تعلیم حاصل کرنی ہے تو مسجد میں کرو۔ گھروں سے یہ نکالا گیا، دفاتر سے یہ نکالا گیا، عدالتوں سے یہ نکالا گیا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے، ایک کافر بنانے والا ہوتا ہے۔ کافر تو وہ ہے جو کفر کرے، اور کافر بنانے والا یہ ہے کہ دوسروں کو کافر کرے۔ جو حکومت انگریزی عدالت بنائے، انگریزی قانون نافذ کرے، انگریزی جج اس میں بٹھائے اور لوگوں کو کہو جاؤ اس سے فیصلہ کراؤ، تو یہ حکومت نہ صرف کافر ہے بلکہ کافر بنانے والی۔ اللہ بہرحال قرآن انسان کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ